ایسے موقع پہ جو شریعت کے احکام ہیں اس کا تعلق ماحولیات سے بھی ہے۔ ایسی چیزوں کا استعمال کرنا یا غلط استعمال کرنا یا ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا جس سے ہمارا ماحول، اس میں آلودگی پھیلے، نظافت نہ ہو، صفائی ستھرائی نہ ہو، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ اس کے نقصانات پھر بہت زبردست قسم کی گرمی، سردی، اور اس میں پھر جب بارشیں ہوتی ہیں، طوفان آتا ہے، پھر لوگ اس میں بے گھر ہوتے ہیں، گھر بہہ جاتے ہیں، بستیاں بہہ جاتی ہیں، لوگ اس میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا جو نقصان ہوتا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ماحولیات ہے۔ تو ماحولیات بھی مدارس میں پڑھانا چاہیے۔ اس کا تعلق براہ راست ہماری دین کے ساتھ بھی ہے، ہماری دنیا کے ساتھ بھی ہے، ہماری جان مال کے ساتھ بھی ہے، ہمارے کاروبار کے ساتھ بھی ہے۔ دوسرے ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو فعال ہونا چاہیے۔ ایک ادارہ تو وہ ہے جس کا تعلق اس سے کہ وہ ہوا کی اور طوفان کی شدت کا صحیح اندازہ لگائے اور اس کا رخ کس طرف ہے، اس کی رفتار کتنی ہے، اس کے اندر طاقت کتنی ہے۔ جس ادارے کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات کر کے اور لوگوں کو، عوام کو اور متعلقہ محکموں کو اطلاع دے، یہ ان پہ فرض ہے۔ اس کا تعلق سائنس سے ہے لیکن اس پہ کام کرنا یہ ان کے اوپر یہ فرض ہے۔ نہیں بتائیں گے تو گناہگار ہوں گے اور اس سے جو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم اور ایسے فنون اور ایسے آلات دے دی ہیں ہمیں جس سے ہمیں اس کی شدت کا، اس کی رفتار کا، اس کی طاقت کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور وہ دنیا میں قابل عمل ہیں، نہ صرف قابل عمل ہیں بلکہ 90-95% وہ یقینی بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں اس بارے میں بھی بڑی غفلت ہوتی ہے۔ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں اتنی سنجیدگی نہیں ہوتی، آلات بھی ان کے پاس بہت پرانے ہوتے ہیں اور نعرے شعرے بہت مارتے ہیں، لیکن جب وہاں جا کر دیکھیں ان کی دفتروں میں کہ ان کا سسٹم کیسا ہے، وہاں کی مشینری کیسی ہے، وہاں لوگ کیسے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سادہ طریقے سے اور بڑی غفلت کے ساتھ لوگ اپنے شعبوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایسے موقع پہ جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ساحل کے اس پہ رہتے ہیں تو وہاں جن جن حصوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے متعلق جو بھی سرکاری محکمے ہوتے ہیں ان کو پہلے سے تیار رکھا جاتا ہے۔ نقل مکانی کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے جزائر ہیں جو سمندر کے اندر ہیں، وہاں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا، ان کا انخلا کس کی ذمہ ہے؟ حکومت کی ذمہ ہے۔ اگر حکومت وہاں نہیں اسے نکالے گی اور لوگ وہاں اس کی زد میں آئیں گے تو اس کے نقصان کے ذمہ دار بھی وہ ادارہ اور وہ حکومت ہوگی جس کی ذمہ یہ کام۔ ایسے یہاں بجلی کا مسئلہ ہوتا ہے، سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے خیمہ بستی بنانا اور ان کی خدمت کرنا، پہلے سے اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے، اور ہسپتالوں کو تیار رکھنا، ڈاکٹروں کو تیار رکھنا۔ پھر ایسے موقع پہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو لوگوں کو کھانے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا، تو اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کھانا وقت پہ دیا جائے، پانی دیا جائے۔ اور اس میں جب حکومتوں کے پاس اپنا انتظام نہیں ہوتا ہے تو جو NGOs ہوتی ہیں، جو رفاہی ادارے ہوتے ہیں، ان کو پہلے سے ان کو بلانا چاہیے کہ یہ چیز ہونے والی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا جو فنون ہے، علوم ہے، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس کے ذریعے سے پوری بات بتائی جا سکتی ہے کہ کتنے افراد کی ضرورت ہوگی، کتنے اس کی ضرورت ہوگی، تو پہلے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم لوگ بہت کمزور واقع ہوئے۔ تو اپنے تمام شعبوں کو، ڈپارٹمنٹ اور محکموں کو فعال کرنا یہ حکومت کی ذمہ ہے، اور جب حکومتیں کوئی کام نہ کر رہی ہوں، غفلت کر رہی ہوں، تو جو یہ کام کر سکتا ہے اپنے طور پہ تو اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ پورے دین کو سمجھیں۔ جب ایسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ بھی ہے، لیکن کس پر عذاب ہے؟ تو گناہوں پر عذاب ہے نا۔ عوام کی خدمت نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، ان کو مشکلات سے نہ نکالنا اور سوتے رہنا یہ بھی گناہ ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، جو وسائل آپ کو دیے گئے ہیں ان کو استعمال نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو دین کو پورے اس طریقے سے لینا چاہیے۔ تو اللہ کرے آپ لوگ دین کو پورا سمجھیں اور دین کو پورا سمجھائیں جا کر۔ یہ دین ایک نظام حیات ہے، اس نظام حیات میں سب چیزیں شامل ہیں۔ جب ممبر سے ایک عالم دین کی زبان سے یہ مسئلہ جائے گا تو لوگ اس کو یہ بھی سمجھیں گے کہ ہمارا دین کا مسئلہ بھی ہے، مذہب کا مسئلہ بھی ہے۔ میں جاتا رہتا ہوں، مختلف اجلاس ہوتے ہیں اس میں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومتی جو ادارے ہیں
غیر حکومتی بھی، کوئی اس میں تیاری نہیں ہوتی بالعموم، الا ماشاء اللہ کوئی ہوم ورک نہیں ہوتا ہے، جس معاملے پہ مشاورت ہو رہی ہے اس پہ کوئی پریزنٹیشن نہیں ہے، کوئی معلومات اچھی نہیں ہے، کوئی ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہے، کوئی اس کا تجزیہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسی پیش گوئی نہیں ہے، پیش بندی نہیں ہے، منصوبہ بندی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی چل رہا ہے پورا ملک جیسے. یہ کمزوری ہے ہمارے ملک کی. اس کمزوری کو آپ طاقت بنائیں، وہی کہ خود آپ جائیں وہاں، خود آپ تیاری کر کے محنت کر کے، اچھی آپ کے پاس تعلیم ہو، اچھا تجربہ ہو، اچھی آپ کے پاس صلاحیت ہو، اہلیت ہو، اس کو آپ لے کر جائیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب